اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اب آپ سماعت فرمائیں 26واں درس موضوع دار الندوہ میں پارلیمانی بحث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی ظالمانہ قرارداد پر اتفاق۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين۔ أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة۔ الحديث۔ امام بخاری رحمہ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ مجھے تمہارا مقام ہجرت دکھلایا گیا، یعنی خواب میں مجھے تمہارا مقام ہجرت دکھلایا گیا۔ یہ لاوے کی دو پہاڑوں کے درمیان ایک نخلستانی علاقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد کے بعد مسلمان صحابہ کرام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، مدینہ جانے لگے، مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف سفر کرنے لگے۔ اور ایسے ہی وہ مسلمان، وہ مہاجرین حبشہ جو حبشہ گئے تھے، انہوں نے حبشہ ہجرت کی تھی، وہ بھی حبشہ چھوڑ کے، ان میں زیادہ تعداد حبشہ چھوڑ کر وہ بھی مدینہ کی طرف جانے لگے، مدینہ میں بسنے لگے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کی تیاری کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ مجھے توقع ہے کہ مجھے بھی اجازت دے دی جائے، تو آپ ذرا ٹھہرے رہے، رکیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے نبی، آپ پر میرے باپ فدا ہوں، آپ کو اس کی توقع ہے، آپ کو اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہجرت کی اجازت دے دے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، مجھے اس کی امید ہے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ انتظار کرنے لگے اس امید پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی ہجرت کے لیے نکلیں گے۔ اور ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، انہیں بھی 4 ماہ تک ببول کے پتوں کا خوب چارہ کھلانے لگے۔ مستدرک الحاکم کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا جبریل امین سے سوال کیا: من یہاجر معی؟ قال ابو بکر، میرے ساتھ کون ہجرت کریں گے؟ ہمارے ساتھ کون ہجرت کریں گے؟ میرا ساتھی کون ہوگا ہجرت کے وقت؟ تو جبریل امین نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ بہرحال بھائیو، بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد بیعت عقبہ
कुबरा के 2 महीनों और चंद दिनों के बाद मक्कतुल मुकर्रमा में कोई भी मुसलमान बाकी ना रहा सिवाय हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और ऐसे ही अबू बकर और अली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद के बिना पर ठहरे रहे मक्का में। और इनके अलावा सिर्फ वो मुसलमान बाकी रहे जो कमज़ोर थे और जिनको मुशरिकीन और कुफ़ार मक्का ने ज़बरदस्ती रखा उनको मक्का में, और हिजरत करने उन्होंने इनको ना दी। इस तरह मक्का में मुसलमानों के घर खाली होने लगे, बहुत से घर खाली हो गए। एक मरतबा उतबा इब्न रबीआ अब्दुल्लाह इब्न जहश के घर से गुजरा तो देख कर रो पड़ा, और शायर का वो कौल उसने सुनाया, कहा वकुल्लु दारिन व इन तालत सलामतुहा यौमन सयुदरिकुहा नकबा वल हुबू, कि हर घर वो चाहे जितनी ही अमन व सुकून के साथ शांति के साथ हो, यकीनन उसे एक न एक दिन जरूर आएगा जिस घर को मुसीबतों परेशानी से वो घेर लेगा। ऐसे ही अबू जहल अल अब्बास के पास पहुंचा और कहने लगा हाज़ा मा अदखलतुम अलैना, कि ये तमाम मुसीबतें ये जो हम देख रहे हैं और हमारे अफराद यहाँ छोड़ के जो हिजरत कर रहे हैं तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों के दरमियान जो एक शख्स जाहिर हुआ जिसने नबूवत का दावा किया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बहरहाल हमारे भाइयों कुफ़ारे मक्का निहायत ही तशवीश में थे, अपने आंखों के सामने देख रहे थे सहाबे किराम मक्का को छोड़ रहे हैं, बल्कि बच्चों के साथ पूरी फैमिली के साथ माल लेकर मदीना पहुंच रहे हैं। तो उनको बिल्कुल यकीन हो गया कि अन करीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके पीछे पीछे मदीना पहुंच जाएंगे, और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए तो इनके लिए भाइयों बहुत खतरे की बात है, बहुत ही खतरे की बात है। इसमें उनका माल का खतरा है, जान का खतरा है, तिजारत का खतरा है, इक्तिसाद का इसमें डर और खतरा है। इसीलिए वो इसके बारे में निहायत ही गौर व फिक्र करने लगे, और वो अच्छी तरह जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कमाल क़ियादत और रहनुमाई के साथ साथ किस कदर इंतहाई दर्जे क़ुव्वत तअसीर मौजूद है। और वो अच्छी तरह जानते थे ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी हैं सहाबे किराम हैं, उनके अंदर किस कदर अजीमतो इस्तिकामत और कैसा जज्बे फिदाकारी पाया जाता है। और वो अच्छी तरह जानते थे औस व खजरज जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैअत की वो किस कदर कुव्वत व कुदरत और जंगी सलाहियत रखते हैं। और वो अच्छी तरह जानते थे कि मदीना यस्रिब जिस मकाम पर वाक़ है वो निहायत ही हसास और वो निहायत ही नाजुक और ख़तरनाक मौके पर या मकाम पर वाक़ है। क्यों भाइयों? इसलिए कि ये तिजारत के काफिले जो कुरैश के जाते थे शाम या यमन, ये मदीना वाक़ था साहिल के करीब, बहरुल अहमर से करीब, तो खतरे से खाली नहीं था। इसका माना मतलब ये है कि इनकी जान और माल बल्कि इनका दीन या बुत परस्ती ये खतरे में, बल्कि मुहक्कक खतरे का सामना करना पड़ेगा अन करीब अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंच गए। इसीलिए भाइयों काफी तशवीश में आ गए और उन्होंने कहा कि अब ऐसी मुसीबत में और ऐसे खतरे में कोई कामयाब तरीन इलाज सोचना बहुत ही जरूरी है। और इस खतरे की असल बुनियाद इस दीन के आलम बरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल-मुहिम ये तमाम खतरों को मद्देनजर रखते हुए और साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गौर व फिक्र करते हुए उन्होंने एक इज्तिमा मुनाकिद किया जो तारीख का सबसे खतरनाक इज्तिमा था। एक इज्तिमा उन्होंने मुनाकिद किया जो तारीख का सबसे खतरनाक वो इज्तिमा था। अल्लामा मोहम्मद सुलेमान मंसूर पूरी की तहकीक है, तरजीह है कि बैअत अक़बा सानिया के 2.5 महीने के बाद 26 सफर सन 13 नबूवत मुवाफिक 12 सितंबर सन 622 ईस्वी में योम जुमेरात दिन के पहले पहर मक्का में वाक़ पार्लियामेंट
یا مکہ کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں انہوں نے اجتماع کیا. اس اجتماع میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی. موضوع بحث ایک ایسے قطعی پلان کی تیاری تھی جس کے مطابق اسلامی دعوت کے علمبردار کا قصہ ختم کر دینا مقصد تھا اور اس دعوت کی روشنی کلی طور پر مٹا دینا مقصد تھا. اس خطرناک اجتماع میں قبائل کے بڑے بڑے اراکین، بڑے بڑے رؤساء، مختلف قبائل یا قریش کے مختلف بطون کے نمائندہ اس میں شریک ہوئے. علی سبیل المثال قبیلہ بنی مخزوم سے ابو جہل ابن ہشام، بنو نوفل ابن عبد مناف سے جبیر ابن مطعم، طعیمہ ابن عدی اور حارث ابن عامر، بنو عبد شمس ابن عبد مناف سے شیبہ ابن ربیعہ، عتبہ ابن ربیعہ اور ابو سفیان ابن حرب. ایسے ہی بنو عبد الدار سے نضر ابن حارث، ایسے ہی بنو اسد ابن عبد العزہ سے ابو البختری ابن ہشام، زمعہ ابن اسود اور حکیم ابن حزام. ایسے ہی بنو سہم سے نبیہ ابن حجاج اور منبہ ابن الحجاج، اور ایسے ہی بنو جمح سے امیہ ابن خلف، اور ان کے علاوہ بھی اور ان کی تعداد تھی جو اس خطرناک اجتماع میں شریک تھے. یہ بھی کہا جاتا ہے، ابن ہشام کی روایت ہے لیکن سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، کہ ابلیس بھی آیا اور اس نے ایک شیخ جلیل کی شکل یا صورت اختیار کر کے عبا اوڑھے ہوئے راستے میں کھڑا ہو گیا دروازے کے پاس. جب وہاں پہنچے انہوں نے کہا کون؟ کہا کہ میں نجد کا ایک شیخ ہوں، ہم نے آپ لوگوں کا یہ جو پروگرام منعقد ہونے والا ہے اس کے بارے میں نے سنا تو میں چاہا کہ میں بھی شریک ہو جاؤں، شاید تم لوگ ہم سے مستفید ہو اور ہم تم لوگوں کے لیے خیر خواہ ثابت ہو جاؤں. انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ داخل ہو جائیں. اس طرح بھائیوں اجتماع مکمل ہو گیا تو تجاویز اور حل پیش کیے جانے لگے اور بحث جاری رہی کافی دیر تک. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اجتماع کا خلاصہ قرآن مجید میں ذکر کیا. فرمایا رب العزت نے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کہ وہ موقع یاد کر جب کفار تمہارے خلاف مکر کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ لوگ داؤ چل رہے تھے. اللہ رب العزت بھی داؤ چل رہا تھا اور اللہ رب العزت بہتر داؤ والا ہے. اس کی تفصیل ابن ہشام اپنی کتاب السیرہ میں ذکر کرتے ہیں کہ جب یہ اجتماع مکمل ہو گیا اور سب بیٹھ گئے، دیر تک بحث کرنے لگے، تو اس میں ابو الاسود نے اپنی ایک رائے پیش کی. اس کی کیا رائے تھی؟ اس نے کہا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور ان کو جلا وطن کر دیں، اپنے وطن سے جلا وطن کر دیں، پھر ہمارا ان سے کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی مطلب نہیں، جہاں جائیں، جہاں پھریں، جہاں رہیں، المہم ہم لوگ آپس میں متفق ہو جائیں گے، ہم سبھی کی رائے ایک ہو جائے گی اور جو اختلاف پیدا ہوا ہے وہ اختلاف ختم ہو جائے گا اور وہ اختلاف ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے گا. اس پر شیخ نجدی نے کہا، ابلیس نے کہا کہ یہ تمہاری رائے اچھی یا درست نہیں ہے. تم جانتے نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی عمدہ ہے اور ان کی زبان میں، ان کے بول میں کتنی تاثیر اور مٹھاس ہے. اگر تم لوگ ایسا کرو گے، باہر نکال دو گے، تو کل یہ عرب کے کسی بھی قبیلے میں جا سکتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو متاثر کر سکتے اور ان لوگوں کا دل یہ جیت سکتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ہو جائیں گے، ان کے تابع ہو جائیں گے اور پھر کل تمہارے اوپر ہی حملہ کریں گے، تمہیں کو برباد اور تباہ کریں گے. تو اسی لیے کچھ اور رائے سوچو، یہ رائے مناسب نہیں. اس پر پھر اس کے بعد تو ابو البختری نے اپنی ایک رائے دی.
उसने कहा हमारी राय ये है कि इसे लोहे की बेड़ियों में जकड़ कर कैद कर दो और बाहर से दरवाजा बंद कर दो, फिर वो अंजाम यानी मौत का इंतजार करो जिस तरह की ये मौत नाजिल हुआ नाबिगा, जुहैर, बड़े बड़े शायरों पर, तो ऐसे ही इसका भी किस्सा खत्म हो जाएगा। अलमुहिम इसको हम जकड़ कर बंद करके एक कमरे में हम रख दें और बाहर से भी दरवाजे हम बंद कर दें और इंतजार करते रहे यहां तक कि मौत वाक़ हो जाए। इस पर शेख नजदी ने कहा कि क्या तुम्हारा ये गुमान है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी ऐसे ही इंतजार करते रहेंगे? अरे वो आएंगे और ये खबर बाहर तक पहुंचेगी, उनके कानों तक ये खबर पहुंचेगी और हिम्मत करके आएंगे, तुम पर टूट जाएंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल कर रहेंगे, बल्कि बाद में मजीद उनकी आदत बढ़ जाएगी और तुम पर हमला करेंगे, तुमको तबाह करेंगे। इसके बाद भाइयों एक तीसरे शख्स ने अपनी राय पेश की। ये दोनों राय मरदूद हो गई, कबूल नहीं की गई पार्लियामेंट से। तो इस उम्मत का फिरऔन, अल्लाह का दुश्मन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन, मक्का का जो सबसे बड़ा मुजरिम, उसने बोला, मक्का का जो सबसे बड़ा मुजरिम, उसने अपनी राय पेश की। कहा कि लोगों, हमारे पास एक ऐसी राय है जो मैं सोच रहा हूं कि तुम लोग अब तक उस राय तक नहीं पहुंच पा रहे हो। लोगों ने कहा अबुल हकम क्या राय है? कहा हमारी राय ये है, हर कबीले से एक एक बांका नौजवान, मजबूत नौजवान, नस्ब वाले नौजवान को मुंतखब किया जाए और सभी के हाथों में तेज तलवार हम थमा दें, फिर कहें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर का रुख करो और फिर एक ही साथ एक आदमी के तरह, गोया एक आदमी ने हमला किया, मारो तलवार से और वही कत्ल कर दो, हम सभी को राहत मिल जाएगी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून पूरे कबाइल में बिखर जाएगा। और बनु अब्द मुनाफ या बनु अब्दुल मुत्तलिब, बनु अब्द मुनाफ या बनु अब्दुल मुत्तलिब कहां तक ये पूरे कबाइल से लड़ते रहेंगे, कहां तक दुश्मनी लेते रहेंगे? वो फिर मजबूर होंगे कि दियत खून बहा ले लें और हम ये खून बहा दियत दे देंगे। इस पर शेख नजदी ने कहा बात ये रही जो इस जवान ने कही। इस पर भाइयों वो मुत्तफिक हो गए और फिर ये जो उनकी प्लान थी, जो उनकी ये साजिश थी, इसको नाफिज करने के लिए बिखर गए और मशगूल हो गए। ये रही भाइयों कुरैश की साजिश और उनका इज्तिमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी दिन ये इज्तिमा के बाद जिब्रील अमीन ने इत्तला दी। जिब्रील अमीन पहुंचे और जिब्रील अमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी साजिश से आगाह किया, मुत्तला किया और यह भी कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको यहां से रवानगी की इजाजत दे दी है। और वक्त की तायीन भी उन्होंने करते हुए ये कहा कि इस रात आप अपने बिस्तर पर न गुजारें जिस पर अब तक गुजारते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त अबू बकर as-सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पर पहुंचे, जबकि दोपहर के वक्त आप नहीं कभी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पे आए थे। आप उनके घर पे पहुंचे दोपहर के वक्त ताकि हिजरत के प्रोग्राम और मरहले तय फरमा लें। सही इमाम बुखारी की रिवायत है, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि हम लोग अबू बकर as-सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पर थे, बैठे हुए थे कि अचानक एक शख्स ने कहा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, सर ढाके हुए तशरीफ ला रहे हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये बात सुनी और दूर से देखा तो कहा फिदाहु अबी व उम्मी मा जाआ इल्ला लिअम्रिन, मा जाआ फी हादल वक्त इल्ला लिअम्रिन, कि हमारे बाप और माँ उन पर फिदा हों, आज कोई खास मामले के लिए, आज किसी अहम मामले के लिए इस वक्त तशरीफ ला रहे हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत तलब की, इजाजत दी गई, अंदर दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अखरिज मन इंदक, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आपके पास जो लोग हैं उनको आप बाहर करें। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह इन्नमा हुम अहलुक, कि अल्लाह के नबी आप पे हमारे बाप और माँ फिदा हो,
یہ آپ ہی کے اہل خانہ ادھر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ، تو اچھا ہمیں اب اجازت دی گئی، مجھے اب اجازت مل گئی کہ میں ہجرت کروں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے الصحبہ یا رسول اللہ، کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد اتفاق کیا اور پروگرام کو انہوں نے طے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو واپس ہو گئے اور رات کے وقت کا انتظار کرنے لگے۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور رات کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ دوسری طرف بھائیو، یہ قریش کے افراد نے، قریش کے لوگوں نے اپنی اس سازش کی تکمیل کے لیے، اس سازش کو نافذ کرنے کے لیے انہوں نے 11 نوجوانوں کو منتخب کر لیا، جو آج اسی رات میں اپنی وہ ناپاک سازش کو طے کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچیں گے۔ ان کا نام یہ ہے ابو جہل بن ہشام، حکم بن عاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، زمعہ ابن الاسود، طعیمہ ابن عدی، ابو لہب، ابی بن خلف، نبیہ بن الحجاج اور اس کا بھائی منبہ بن الحجاج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے تھے، اور جب آدھی رات گزرتی تھی تو آپ اٹھتے تھے اور مسجد حرام میں داخل ہو کر، مسجد حرام میں پہنچ کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ آپ ہمارے بستر پر سو جائیں اور ہماری سبز حضرمی چادر اوڑھ لیں، اور آپ نے یہ بھی اطمینان دیا کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچنے والی نہیں ہے، آپ کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ ادھر بھائیو، جب رات شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ رات کی تاریکیاں بڑھیں اور چاروں طرف سے سناٹا چھا گیا، تو یہ 11 لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف آگے بڑھے اور وہاں جا کر پہنچ گئے اور گھر کو انہوں نے گھیر لیا۔ دروازے سے انہوں نے دیکھا کہ سو رہے ہیں، سمجھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان لوگوں کو پورا وثوق تھا اور پختہ یقین تھا کہ ان کی یہ ناپاک سازش کامیاب ہو کر رہے گی، یہاں تک کہ ابو جہل متکبرانہ انداز میں، غرور میں، استہزاء و مذاق کرتے ہوئے کہنے لگا اپنے ساتھیوں سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ اور ہماری پیروی کرو، اگر ایسا کرو گے تو عرب و عجم کے بادشاہ ہو جاؤ گے، اور مرنے کے بعد اردن کے باغات کی طرح جنتیں ہوں گی، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اندر ذبح کے واقعات پیش آئیں گے، پھر ایسے ہی مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور اٹھانے کے بعد آگ میں جلائے جاؤ گے۔ بہرحال اس سازش کے نفاذ کے لیے آدھی رات کے بعد کا وقت مقرر تھا، آدھی رات کے بعد کا وقت مقرر تھا، اسی لیے انہوں نے اپنی رات جگتے ہوئے انہوں نے رات گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، آپ بھی گھر میں تھے لیکن بستر پہ سوئے کون تھے؟ علی رضی اللہ عنہ۔ باہر نکلے اور ان کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہیں کھینچ لی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی میں مٹی لے کر ان کے سروں پر، سب کے اوپر رکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، اور قرآن مجید کی سورت یاسین کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت بھی کر رہے تھے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔
پڑھتے گئے یہاں تک کہ پہنچے آپ اس آیت کریمہ پر وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا اور ان کے پیچھے بھی ہم نے رکاوٹ کھڑی کر دی فَأَغْشَيْنَاهُمْ پس ہم نے انہیں ڈھانک لیا فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور وہ دیکھ نہیں رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان سے نکلے، دیکھ بھی نہیں سکے، نگاہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی چھین لی تھی اور سیدھے ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر پہنچے، گھر میں داخل ہوئے، پھر گھر کے پیچھے سے ایک کھڑکی سے نکلے اور دونوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے تیزی سے نکلے اور جنوب یعنی یمن کا راستہ اختیار کر کے جا کے غار ثور میں پہنچ گئے. ادھر بھائیوں انتظار کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک آدمی غیر متعلق شخص جو اس گروپ میں شامل نہیں تھا وہ وہاں سے نکلا، وہاں سے ظاہر ہوا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، کوئی آج خاص معاملہ ہے، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ادھر نکلتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، کیا انتظار کر رہے ہیں، کس کا انتظار ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہا ارے ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے ہی سے گزرے. کہا ارے یہ کیسے ہو سکتا، ہم لوگ سو تھوڑی رہے ہیں، ہم لوگ جگ رہے ہیں. ارے اور اوپر سے مزید تم سبھی کے سروں کے اوپر مٹی بھی وہ رکھ کر نکلے. انہوں نے جب چیک کیا، سر پر ہاتھ رکھا تو دیکھا صحیح مٹی ہے. بہرحال اس طرح جب متنبہ ہوئے اور پھر وہ دروازے کی دراز سے جھانک کر وہ دیکھنے لگے تو دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چادر، سبز حضرمی چادر اوڑھے ہوئے وہ سو رہے ہیں. ان کا یہ گمان تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لیے بھائیو صبح تک وہی ڈٹے رہے، انتظار کرتے رہے اور انہوں نے اس شخص کی بات پر یقین نہیں کیا اور انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. صبح جب ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے بستر سے تو یہ مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں سے نکل گئے اور پھر علی رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے کہ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی رات یعنی 27 صفر سن 13 نبوت موافق 13 ستمبر سن 622 یعنی جس دن میں انہوں نے اجتماع منعقد کیا، اتفاق کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے گا، اسی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں پہنچے. گھر کے پیچھے ایک کھڑکی سے نکلے، پیچھے کے دروازے سے، اس لیے کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اندر داخل ہو گئے اور یہ گمان رہے کہ ابھی شاید اندر ہی ہیں تو اسی انتظار ہی کرتے بیٹھے رہے. پیچھے سے نکلے اور مقصد یہ تھا کہ صبح ہوتے ہوئے فجر سے پہلے، روشنی ظاہر ہونے سے پہلے وہ غار ثور پہنچ جائیں. یہ بھائیوں 5 کلومیٹر واقع جنوب میں تھا. کیوں بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوب کے طرف گئے؟ اس لیے کہ اول وہلا مشرکین کا گمان وہاں مدینہ کی طرف جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف بھاگے ہوں گے، اور مدینہ واقع تھا شمال میں، مکہ کے شمال میں واقع تھا مدینہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا راستہ اختیار کیا، اس کا برعکس آپ نے اتجاہ اختیار کی اور جنوب کے طرف آپ گئے اور 5 میل کے بعد ایک جبل ثور سے مشہور ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. وہ بھائیوں نہایت ہی بلند اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے اور وہاں بکثرت یہ پتھر بھی ہیں. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں زخم آ گیا، اور یہ بھی
ایک روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے جس کی وجہ سے زخم آ گیا۔ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بعد میں اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے تیزی سے پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس پہنچے جو غار ثور سے تاریخ میں مشہور ہے اور ابھی بھی وہ معروف ہے۔ جب غار تک پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے لیے یا اللہ کی قسم آپ پہلے نہیں داخل ہوں گے، پہلے میں داخل ہوں گا تاکہ آپ کے لیے اس جگہ کو مہیا کر دوں، صاف کر دوں، اور پھر اگر اس میں کوئی چیز ہے یعنی نقصان دینے والی کوئی چیز ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے۔ اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے صاف کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مہیا کرنے کے لیے۔ تو اس میں کئی سوراخ آپ نے دیکھا، انہوں نے اپنے تہبند کو پھاڑا اور پھاڑ کر ان سوراخوں میں انہوں نے ڈال دیا، ڈھک دیا، لیکن 2 سوراخ باقی رہا تو انہوں نے اپنا دونوں قدم، دونوں پیر کو ادھر لگا دیا اور ڈھک دیا، بند کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے اور آپ کافی تھکے ہوئے تھے، اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں متنبہ رہے اور کسی چیز نے ان کے پیر پر، کسی چیز نے وہ پیر سے جو ڈھکے ہوئے تھے ڈس لیا، جس کی وجہ سے تکلیف کی شدت سے ہلنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے اٹھ نہ جائیں۔ لیکن ان کے آنکھوں سے جب آنسو ٹپکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مالک یا ابا بکر، کیا بات ہے ابو بکر؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ پر میرے باپ فدا ہو، کسی چیز نے مجھے ڈس لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، پھر بھائیوں وہ زخم یا تکلیف دور ہو گئی۔ لیکن بھائیوں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو اس کی تأثیر یا وہ زخم، وہ زہر واپس لوٹ آیا۔ بہرحال اس طرح بھائیوں یہ حضرات 3 راتیں اس غار میں رہے، یعنی جمعہ کی رات، سنیچر کی رات اور ایسے ہی اتوار کی رات، 3 رات تک اسی غار میں ٹھہرے رہے۔ لیکن ان راتوں میں ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ جو اچھی سوجھ بوجھ رکھنے والے تھے وہ آیا کرتے تھے۔ رات کا جب کافی حصہ گزر جاتا تھا تو مکہ سے نکلتے تھے اور یہاں غار پر پہنچتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر، اور ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کو قریش کی خبر سے آگاہ کرتے تھے۔ پھر سحر کے وقت میں یعنی فجر سے پہلے وہ پھر مکہ واپس ہو جاتے تھے، یعنی فجر ہونے سے پہلے مکہ پہنچ جاتے تھے اور اس طرح صبح کرتے تھے کہ گویا یہ یہی رات انہوں نے گزاری ہے، یعنی مکہ والوں کو شک اور شبہ نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح 3 رات یہ آتے رہے، اور ایسے ہی ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بھی بکریاں چراتے تھے اور بکریاں کو رات میں یہاں غار کے پاس پہنچاتے تھے، اور رات بھر آسودہ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ دودھ پیتے تھے۔ پھر ایسے ہی صبح ہونے سے پہلے بکریوں کو ہاگ لیتے تھے، اور آگے آگے عبداللہ ابن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما کے قدم کے نشانات کو بھی بکریوں کے ذریعے مٹا دیتے تھے۔ بھائیو اس وقت میں بہت ہی ذہین خطرناک کے لوگ رہتے تھے جو نشانی دیکھ کے پہچان جاتے تھے کس آدمی کی یہ نشانی ہے اور کدھر وہ گیا ہے۔ تو اس طرح اس کی بکریوں کا 2 مقصد تھا، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دودھ پی لیتے تھے، پھر ایسے ہی پیچھے پیچھے وہ بکریوں کو چرا کر یا ہاک کر لے جاتے تھے مکہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے نشانات، ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ کے اقدام کے نشانات کو مٹا دیتے تھے۔ اس طرح 3 راتیں گزر گئیں۔ ادھر بھائیوں پھر سے ہم لوٹتے ہیں قریش کی طرف۔ جب صبح ہو گئی اور انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے
اور وہ ہاتھ سے ضائع ہو گئے اور ان کی سازش ناکامیاب رہی تو بھائیو جنون طاری ہو گیا، جنون طاری ہو گیا، غصے میں آ گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنا غصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اتارا، ان کو وہاں سے گھسیٹتے ہوئے گھر سے مارتے ہوئے کعبہ کے پاس انہوں نے پہنچایا اور کچھ گھڑی تک ان کو قید رکھا اور پوچھنے لگے تاکہ شاید کچھ نتیجہ ان کو مل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہاں گئے، لیکن کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا، یہاں تک کہ مجبور ہوئے اور انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ پھر ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما باہر نکلیں، پوچھا انہوں نے کہ آپ کے ابا کہاں ہیں؟ کہا واللہ مجھے اپنے ابا جان کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں، وہ کہاں ہیں یا کہاں گئے۔ اس پر اس کمبخت ابو جہل نے زور سے ایک تھپڑ ان کے رخسار پر مارا جس کی وجہ سے کال کی بالی گر گئی۔ بہرحال ادھر بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کچھ بھی پتہ چلا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کہاں گئے۔ اسی لیے بھائیو انہوں نے ایک ہنگامی اجلاس طے کیا اور انہوں نے تیزی سے فیصلہ کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ گرفتار کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل کام میں لائے جائیں۔ چنانچہ مکہ سے نکلنے والی ہر راہ پر کچھ لوگوں کو انہوں نے مقرر کر دیا جو مسلح اور پہرا دینے کے لیے وہاں اسلحہ کے ساتھ وہاں بیٹھ گئے، مختلف سمتوں پر، مختلف مکہ سے جو بھی راہیں نکل رہی ہیں باہر، وہاں مختلف لوگوں کو انہوں نے مقررہ کر دیا، مختلف لوگوں کو مقرر کر دیا جو مسلح ہو کر وہاں بیٹھ گئے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اگر مکہ میں ہیں اور نکلنا چاہ رہے ہیں تو نکل نہیں سکے، ان کو پکڑ لیا جائے۔ اور ساتھ ساتھ بھائیو ایک اعلان عام کیا گیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کو زندہ یا مردہ لے آئے تو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، اس کو 100 اونٹ بطور انعام دیا جائے گا، ہر شخص کے بدلے میں 100 اونٹ، یعنی اگر دونوں کو کوئی لے آیا تو 200 اونٹ بطور انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے نتیجے میں بھائیو سوار اور پیادے اور نشانات قدم کے ماہر کھوجی نہایت سرگرم ہو گئے، مختلف مقامات پر پہنچے اور ڈھونڈنے لگے، لیکن کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے، نہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ لیکن ہاں بھائیو کچھ لوگ اس غار تک بھی پہنچے، اور یہ صحیح امام بخاری کی روایت ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ وہاں پہنچے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ وہاں پہنچے اور غار تک پہنچ گئے، یعنی غار کے قریب پہنچ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، لیکن اپنے لیے نہیں، اپنی جان کا خطرہ نہیں تھا، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا پرواہ تھا۔ گھبرا گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی اگر کوئی بھی شخص اپنی نگاہ کو نیچے کرے تو ہم کو دیکھ لے گا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسکت یا ابا بکر اثنان اللہ ثالثہما، کہ ابو بکر خاموش رہیں، دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے، دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، کہ ابو بکر ان دونوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ رب العزت ہے۔ ہمارے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے یہ بطور معجزہ عطا دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے حفاظت کی اور آپ کے ساتھ ہی ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کی حفاظت کی، اور وہاں قریب پہنچنے کے باوجود وہاں سے وہ واپس ہو گئے اور وہاں سے چلے گئے۔ ہمارے بھائیوں اس موقع پر یہ بات ذکر کرنا بہت ہی مناسب ہے، تاریخ میں مشہور ہے کہ وہاں ایک مکڑی نے آ کے جال بینا جس سے غار کا منہ ڈھک گیا، اور یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ 2 کبوتر نے انڈے دیے، جس کے نتیجے میں انہوں نے دیکھا اور کہا کہ اگر اس غار میں کوئی شخص ہوتا تو ظاہر بات ہے جال پھٹ جاتے، اور یہاں یہ وحشی جنگلی
یہ کبوتر تو نہیں ٹھہرے رہتے اور ادھر انڈا دیتے، اسی لیے وہاں سے واپس ہوئی. یہ مشہور ہے بھائیوں، لیکن صحیح جو مسئلہ ہے کبوتر کے بارے میں یہ روایت صحیح نہیں ہے بلکہ روایت ضعیف ہے. اور جہاں تک رہی بات مکڑی کی تو کچھ اہل علم وہ روایت کو حسن قرار دیتے ہیں، جس طرح کہ ابن حجر اور ابن کثیر، لیکن اکثر اہل علم اس روایت کو بھی صحیح قرار نہیں دیتے ہیں. ان میں علامہ البانی رحمہ اللہ بھی ہیں. کچھ صوفی حضرات تو یہاں تک کہ اپنے خیالات کو اور ایسے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج مکہ میں حرم میں جو کبوتر پائے جاتے ہیں، کبوتر دکھتے ہیں، وہ اسی دو کبوتر کی نسل سے ہے. ماشاءاللہ تبارک اللہ. یہاں انسان لوگ اپنا نسب تو محفوظ ہی نہیں کر پاتے ہیں، اور ان صوفیوں نے کبوتروں کا بھی نسب محفوظ رکھا ہے. بلکہ شاید وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کے دور کے کبوتروں میں اور یہ دو کبوتر جو تھے کتنی پشتیں گزری ہیں، شاید وہ بھی وہ جانتے ہوں گے. بہرحال یہ خرافات ہیں، اور شاید بات واضح ہو چکی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، سیرت مطہرہ مکمل طور پر سمجھنے کی توفیق دے، ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے اور واضح راستے پر چلائے. وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.